السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک تھمبنیل، ایک ویڈیو کا آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ایک رپورٹر نے بنائی، مزمل صاحب نے بنائی، اور اس کے اندر حقائق کو یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایسے شکوک و شبہات پیش کیے گئے کہ یہ لگے کہ ڈاکٹر عافیہ ہی کلپریٹ تھی یا وہی مجرم تھی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا اس کا پورا رسپانس بنائیں، لیکن اس سے پہلے ہی قیصر احمد راجہ صاحب یہ اس کے رسپانس میں ویڈیو بنا چکے تھے۔ اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کو آپ سن کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے کس کی غلامی کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ کسی کی آواز بننے کی کوئی کوشش کر نہیں سکتے، جس طریقے سے جماعت اسلامی یا سینیٹر مشتاق صاحب کرتے رہے، یا پھر ایک گورا کرتا رہا کلائیو سمتھ۔ لیکن آج یہ معاملہ دوبارہ سے جب منظر عام پہ آیا تو ان لوگوں نے صرف اپنی سمجھ لیجئے صحافت کے نام کے اوپر وہی گند دوبارہ شو کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کے مائی باپ پہلے کرتے رہے ہیں یا ان سے کرواتے رہے ہیں۔ تو بہرحال حقیقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ کو اس ہسٹری کے اندر جوان ہونا پڑے گا یا اس میں پیدا ہونا پڑے گا جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا۔ تقریباً 2003 کا یہ واقعہ ہے جس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مسنگ پرسنز کے اندر شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے سڑکوں کے اوپر احتجاج بھی کروائے گئے، کیونکہ وہ دور تھا جس وقت ڈکٹیٹر مشرف اور اس کے نیچے جو بھی لوگ پاور میں تھے، وہ لوگ جس کے ساتھ بھی نہیں آپ کی بنتی تھی اس کو اٹھا کر امریکہ کو دے دیتے تھے، یا امریکہ جس کی ڈیمانڈ کرتا تھا اس کو وہ شخص دے دیتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ اور کئی ایسے مسنگ پرسنز ہیں جن کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ احتجاج کسی زمانے میں دیکھتے ہی رہے ہیں، اس پہ عدالتیں بھی بولتی رہیں اور لوگ بھی بولتے رہے، صحافی بھی بولتے رہے، لیکن کچھ نہیں ان مسنگ پرسنز کا بنا۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ان مسنگ پرسنز میں شامل تھی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بات کہ اس کو کس طریقے سے اس کے گھر والوں کو، اس کی ماں کو، اس کے بہن بھائیوں کو یا اس کی فیملی کو کس طریقے سے کن لوگوں نے، کن پاکستانیوں نے تھریٹ کیا جس وقت وہ مسنگ پرسنز کا حصہ بنی، اور یہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ہمیں اس کو پرسو نہیں کرنا چاہیے، یہ خود ہی گھر آ جائے گی، جیسے کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں آتے۔ تو بہرحال لیکن یہ معاملہ 2008-10 تک چلا گیا، لیکن جب اس میں تھوڑی ہائپ کریٹ ہوئی، جب اس کے پیچھے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے یا عمران خان نے بھی اس کے لیے پروٹیسٹ کیا، یعنی یہ بات 2010-12 کے قریب کی، جس وقت یہ پاور میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے۔ تو اس وقت جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتی ہے کہ ہم سمپتھیز بھی گین کریں، یا کوئی کام ہائپ کریٹ ہو رہی ہے جس کی، تو اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن وہی عمران خان جس وقت گورنمنٹ میں آئے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے انہوں نے ایک لفظ بھی امریکہ کے صدر کے سامنے جب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اس ماسٹر کے سامنے یہی کہہ دیں کہ بھائی ڈاکٹر عافیہ کے اوپر رحم ہی کچھ کر دو۔ یہ بھی نہیں یہ لوگ کر سکے۔ تو بہرحال یہ جو ان کے اوپر جھوٹے کیسز بھی چلائے گئے وہ بھی اسی لیے چلائے گئے، پہلے یہ مسنگ تھی، پھر ان کو افغانستان کے اندر مسنگ پرسنز کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی کروا دیا گیا، پھر ان کے اوپر کیس چلایا گیا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گن کے ذریعے سے یا اور ذریعے سے، اور وہ گن اتنی فنی ثابت ہوئی کہ اس کے اوپر اس کے ہاتھوں کے نشان بھی نہیں تھے۔ امریکی فوجیوں سے یہ گن چھینتی ہیں اور اس کے اوپر ان کے نشان بھی نہیں ملتے کورٹ کے اندر، لیکن پھر بھی، اور اس چیز کو ہم رپورٹ نہیں کرے، بی بی سی نے اس چیز کو رپورٹ بھی کیا، وہ اسکرین شاٹس بھی 2010 کے آپ کے سامنے ہم لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کے اوپر رحم فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات آپ کو بتا کے اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اس عورت کے لیے آواز اٹھائی تو وہ صرف اسلام کے نام پہ آواز اٹھائی، مسلمانیت کے نام کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ ایک مسلمان لڑکی ہے، اس کے لیے ہمیں بات کرنی ہے۔ یعنی ایون جماعت اسلامی نے یا اور اسلامی یا مسلمان جماعتوں نے اگر جو اسلام کے نام پہ کام کر رہی ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تو اسلام کے نام پہ، اس نام پہ نہیں کہ برقع لیتی تھی یا نقاب، کوئی نہیں، اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بے پردہ یعنی بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے تصویریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر آج آپ کو دستیاب ہوں گی۔ تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بہت ہی ایکسٹریم لیول کی پریکٹسنگ مسلمہ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ نقاب کرتی ہو یا کوئی سامنے نہ آتی ہو، نہیں، نیورو سائنٹسٹ تھی، باقاعدہ انہی کی یونیورسٹیوں کی پڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے،
اور پھر نیورو سائنٹسٹ کے حوالے سے اس کے حوالے سے یہ بھی ایک الزام یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تعلیمی نظام کے حوالے سے پاکستان کے اندر کام کرنا چاہ رہی تھی کہ مسلمانوں کا کوئی تعلیمی نظام امپروو ہو سکے۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف وہی لوگ جو اسلام کا نام لیتے تھے انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کو ریکور کیا جا سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ کسی نے بھی، کسی حکومت نے، چاہے وہ مشرف کی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، کسی نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے، نہ ہی امریکیوں سے کوئی ایسا مطالبہ کیا اس کے کیس کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ جو اس کے اوپر ظلم ہوئے وہ ایک ایسی داستان ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کے اوپر اس کے حوالے سے کیا کیا ظلم ہوئے وہ بھی آپ اس کی بہن کا ایک کلپ چھوٹا سا بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ پھر ہم اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ وہ لوگ، وہ تمام پاکستانی، وہ تمام مسلمان پوری دنیا کے جن کے سامنے کیس آیا، ان کو اس کی خبر ہوئی اور وہ کسی نہ کسی حیثیت میں اس پاور میں تھے کہ وہ اس مسئلے کو اٹھاتے یا پرسو کرتے، ایون اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں بھی رہتے تھے وہ بھی اس جرم کے اندر باقاعدہ برابر شریک رہے کہ انہوں نے بھی اس کا کوئی کیس پرسو نہیں کیا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب مجرموں کو جنہوں نے غفلت برتی ان کو معاف فرمائے، ہمیں بھی اس معاملے میں معاف فرمائے، اور آپ اور ہم سب مل کے یہ سوچ لیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے حکمران اور مسلمان دنیا ساری مل کے یہ سوچ لے کہ کل اللہ کے سامنے جب ایک عدالت لگے گی اور ہم سب مجرم ہوں گے اور یہ ہماری بہن اس وقت یہ سوال اگر کر لے یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا تھا، تو جواب سوچ لیجئے، لیکن وہاں پہ جواب آپ نہیں دیں گے، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس معاملے کے اوپر سوئے رہے اور اپنی باقی چیزوں میں مصروف رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ فرمائے کہ یہ بہن ہماری چھوٹ جائے اور یہ ساری اپنی جو داستان جو اس پہ ظلم ہوئے وہ بتائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو کچھ سیکھنے والا، سمجھنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔